کمپیوٹرز کی پہلی نسل جو 1940 کی دہائی کے آخر میں ابھری اور 1950 کی دہائی تک قائم رہی، ان کی خصوصیت ویکیوم ٹیوبوں کے بنیادی الیکٹرانک اجزاء کے طور پر تھی۔ یہ کمپیوٹر سائز میں بڑے تھے، بڑی مقدار میں بجلی استعمال کرتے تھے اور خاصی مقدار میں حرارت پیدا کرتے تھے۔ کمپیوٹر کی پہلی نسل کی کچھ اہم خصوصیات یہ ہیں۔ ویکیوم ٹیوبیں الیکٹرانک سگنلز کے لیے سوئچ اور امپلیفائر کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ وہ بڑے، نازک اور ناکامی کا شکار تھے، جس کی وجہ سے ابتدائی کمپیوٹرز کے لیے بار بار دیکھ بھال اور ڈاؤن ٹائم ہوتا تھا۔ سائز اور فن تعمیر: پہلی نسل کے کمپیوٹرز بہت بڑی مشینیں تھیں جو پورے کمرے کو بھر دیتی تھیں۔ وہ ہزاروں ویکیوم ٹیوبوں کا استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے تھے، جن کے لیے بڑی الماریاں اور وسیع کولنگ سسٹم کی ضرورت تھی۔ ان کمپیوٹرز کا فن تعمیر فکس پروگرامنگ کے تصور پر مبنی تھا، یعنی انہیں کم درجے کی مشینی زبان کا استعمال کرتے ہوئے پروگرام کیا گیا تھا اور کاموں کو تبدیل کرنے کے لیے دستی ری وائرنگ اور ریکنفیگریشن کی ضرورت تھی۔ محدود پروسیسنگ پاور: اپنے سائز اور پیچیدگی کے باوجود پہلی نسل کے کمپیوٹرز میں جدید معیارات کے مقابلے میں بہت محدود پروسیسنگ پاور تھی۔ وہ بنیادی طور پر ریاضیاتی حسابات کو انجام دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے، جیسے کہ سائنسی تحقیق، انجینئرنگ اور فوجی ایپلیکیشنز کے لیے درکار۔ بیچ پروسیسنگ: پہلی نسل کے کمپیوٹر عام طور پر بیچ پروسیسنگ موڈ میں چلتے ہیں، جہاں کاموں کا ایک سلسلہ جمع کیا جاتا ہے اور ایک کے بعد ایک پروسیس کیا جاتا ہے۔ ہر کام کو دستی طور پر کمپیوٹر میں لوڈ کرنا پڑتا تھا، اس پر عمل درآمد کیا جاتا تھا اور پھر اگلی نوکری پر کارروائی کرنے سے پہلے اسے اتارا جاتا تھا۔ پنچڈ کارڈز اور پیپر ٹیپ: ان کمپیوٹرز کے لیے ان پٹ اور آؤٹ پٹ اکثر پنچڈ کارڈز اور پیپر ٹیپ کے ذریعے کیے جاتے تھے۔ ڈیٹا اور پروگراموں کو ان میڈیمز پر انکوڈ کیا گیا تھا، جنہیں پھر خصوصی آلات کا استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر میں فیڈ کیا گیا تھا۔ محدود میموری: پہلی نسل کے کمپیوٹروں میں جدید کمپیوٹرز کے مقابلے میں بہت محدود میموری کی گنجائش تھی۔ انہوں نے پروسیسنگ کے دوران ڈیٹا اور پروگراموں کو عارضی طور پر ذخیرہ کرنے کے لیے مقناطیسی ڈرم اور دیگر میکینیکل اسٹوریج ڈیوائسز کا استعمال کیا۔ وشوسنییتا کے مسائل: ویکیوم ٹیوبیں زیادہ قابل اعتماد نہیں تھیں اور ان کی عمر نسبتاً کم تھی۔ اس کے نتیجے میں بار بار ہارڈ ویئر کی ناکامی اور انجینئروں کی ٹیموں کے ذریعہ مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ توانائی کی کھپت: پہلی نسل کے کمپیوٹرز نے بہت زیادہ مقدار میں بجلی استعمال کی، جس نے اعلیٰ آپریٹنگ اخراجات اور خصوصی بجلی کی فراہمی اور کولنگ سسٹم کی ضرورت میں حصہ لیا۔ اپنی حدود کے باوجود پہلی نسل کے کمپیوٹرز نے جدید کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے الیکٹرانک کمپیوٹیشن کے میدان میں ایک نمایاں چھلانگ کی نمائندگی کی اور کمپیوٹرز کی آنے والی نسلوں کے لیے راہ ہموار کی جو چھوٹی